الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، آج اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، اور کوئی پوچھے کہ اسلام کا زندہ معجزہ کیا ہے، اور کوئی پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کے لیے کیا دلیل ہے، تو میں کہوں گا کہ اسلام کا باقی رہنا. کیونکہ اسلام کے خلاف جس شدت سے سازشیں کی جا رہی ہیں اور جس شدت سے اسلام کی بنیادی باتوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے، اگر اس کا عشر عشیر کسی اور مذہب کے ساتھ کیا جاتا تو وہ مذہب صفِ ہستی سے مٹ جاتا. لیکن اسلام کا 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح تر و تازہ ہونا، اس کی تشریحات کا اسی طرح محفوظ ہونا، اور اس تشریحات کے مطابق افراد کار کا تیار ہوتے رہنا، اور اسلام کے پیغام کو ابدی سمجھتے رہنا، اور اسلام کے نظام کو کامیابی کا نظام سمجھتے رہنا، یہ اتنے سارے پروپیگنڈے، اتنی ساری سازشیں، اتنی ساری چال بازیاں، اتنی ساری دھوکے بازی کے بعد بھی موجود ہونا، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے. اور اسلام کا قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ کرنا اس کا عملی مظاہرہ ہے. ورنہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جس وقت میں، جس دور میں اسلام کے خلاف سازشیں نہ کی گئیں. دوسری بات کہ مسلمانوں کے لیے جو آخری کتاب دی گئی ہے، اس آخری کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے اسی طرح نافذ العمل ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اور اس کے اندر جو اصول بیان کیے گئے ہیں کامیابی کے، جو اصول بیان کیے گئے ہیں ناکامی کے، وہ قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہیں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا چاہیے.
اس کلام مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیاب اور ناکام لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی خصلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے مزاج کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کس نوعیت کے معاملات ہونے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ماضی کے لیے پروردگار نہیں تھے، اللہ رب العالمین ماضی کے بھی پروردگار ہیں، حال کے بھی پروردگار ہیں، اور مستقبل کے بھی پروردگار ہیں۔ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور اللہ کا کلام چونکہ وہ اللہ کی طرف منسوب ہے اس میں تغیر نہیں ہوگا، اور اللہ جو اس انسانی مشینری کا بنانے والا ہے وہ اللہ اس مشینری کے کامیابی کے جو اصول ذکر فرمائے گا وہ قیامت تک کے لیے، اور ناکامی کے جو اصول ذکر فرمائے گا وہ قیامت تک کے لیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں انسان کی شکل میں پائے جانے والے لوگوں کی مختلف قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک قسم کا تذکرہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ھدی للمتقین کے بعد، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو مومنین کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے گروہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین ان الفاظ میں فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اس نے اپنے لیے کفر میں جینا، کفر میں مرنا، کفر میں چلنا اور کفر میں دفن ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ اپنے اڑیل پن سے باز نہیں آنے والے۔ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، ان کے کان بند ہو چکے ہیں۔ اور تیسرے گروہ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس گروہ کے تذکرے کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے رکوع کو خاص فرما دیا۔ مومنین کا بھی تذکرہ فرمایا، جا بجا تذکرہ فرمایا ہے، کافرین کا بھی ہیڈ لائن دے کر اور اس کی تھوڑی سی خصوصیت بیان کر کے اس کو اسٹاپ کر دیا ہے۔ لیکن جب منافقین کا تذکرہ فرمانے لگے تو اللہ رب العالمین نے بڑے شرح بس سے کام لیا ہے، بڑی تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں۔ ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کا کریکٹر کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، آپ کی ناکامی ہماری ناکامی ہے، آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، آپ کی رسوائی میں ہماری رسوائی۔ یہ تو ان کا تصویر کا ایک رخ ہے، ان کے یہ ظاہر کی کیفیت ہے، لیکن باطن سے پردہ اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، لیکن جب اپنے شیاطین سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے باغیوں سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا خبث باطن ظاہر ہو جاتا ہے، وہ جاگ اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے استہزاء کر رہے تھے، ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ان کو ایسے ہی بہلا رہے تھے اور ان کو جو ہے رام کر رہے تھے۔ اللہ کا فیصلہ سنیے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العالمین ان سے استہزاء کر رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو جو مہلت دے رہے ہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ سرکشی کے اندر انتہا کو پہنچ جائے۔ پھر
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تفصیل سے مختلف ان کی کیفیات کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ایک ہی سورت کے آغاز کے ساتھ ہی جن کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک گروہ تو مومنین کا ذکر فرمایا، ایک گروہ کفار کا ذکر فرمایا، ایک گروہ منافقین کا ذکر فرمایا۔ اور منافقین کے گروہ کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کی اندر کے خبث باطن سے بھی پردہ چاک فرمایا، ان کی نیچر کو بھی واضح کیا، ان کی کیفیات کو بھی واضح کیا، اور ایک موقع پہ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ اگر ان کو مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی فتح ملتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تم کو معلوم نہیں ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا، لیکن اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس گروہ کا تذکرہ فرمایا تو یہاں پر مفسرین نے ایک اور بات ذکر فرما دی۔ مفسرین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ایک طبقہ وہ ہے جو منافق ہے نفاق باطنی کے ساتھ، نفاق اعتقادی کے ساتھ۔ نفاق اعتقادی کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ کون کون منافقین ہیں، ان کی ایک پوری فہرست ذکر فرما دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فہرست کا تذکرہ فرما دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دیکھا کرتے ہیں کہ حذیفہ کس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اب جس کے جنازے میں وہ شریک ہو رہے ہیں تو مسلمان بھی شریک ہو جاتے تھے، اور جس کے جنازے میں حذیفہ شریک نہیں ہو رہے تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافقین کی جماعت کا فرد ہے۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ہم ذرا سی نیکی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، جنید بغدادی اور پتہ نہیں شیخ عبد القادر جیلانی، اور کس مقام پہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وحی کا بھی انتظار کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ بولنے لگتے ہیں جس سے یہ مفہوم نکلنے لگتا ہے جیسے اللہ سے براہ راست تعلق ہو گیا، عرش معلیٰ سے تعلق ہے، مجھ پہ الہام ہوا، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، اتنے زیادہ مبالغے کے ساتھ بات ہونے لگتی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تم اس فہرست میں دیکھو کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ایمان کے درجات کا۔ بہرحال تو ایک منافق اعتقادی کے ساتھ ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین کریں گے۔ ایک منافق وہ ہے جو نفاق عملی کے ساتھ منافق ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق عملی والے منافق کے لیے اللہ رب العالمین کے رسول نے اللہ کے ذریعے سے معلومات جو حاصل ہوئیں، چونکہ اللہ کا کلام ایک وہ ہے جو کہ وحی کے ذریعے براہ راست اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کلام اللہ ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ایک کلام وحی ہے لیکن غیر متلو جو حدیث کی صورت میں موجود۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں نکلتا جو وحی نہ ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بنیاد پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ نفاق عملی والے منافق کو پہچاننے کی کیا علامتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف علامتوں کو ذکر فرمایا۔ ایک علامت ذکر فرمائی آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسری علامت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری علامت وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امین بنایا جائے گا تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل کرتے ہوئے فرمایا منافق کی علامتوں یہ علامت بھی ہے اذا عاہد اخلف، جب معاہدہ کیا جائے گا تو معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرے گا تو گالیاں بکے گا۔ اللہ رب العالمین کے رسول نے منافق کی یہ 5 علامتیں ذکر فرمائی۔ تو آج کے زمانے کے اندر منافق عملی کو پہچاننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ عطا فرما دیا کہ فیصلہ کرنا مشکل نہ ہو کہ کون منافق ہے نفاق عملی کے ساتھ۔ یہ تو قرآن کریم میں 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔
اب آپ دیکھیے ان تین طبقات کے لیے کیا کیا باتیں اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ مومنین کے لیے تو کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پائیں گے، اور جتنے بھی مومنین کے لیے کامیابی کے جو وعدے کیے گئے وہ سب اس کے ذیل میں آ جائیں گے۔ کفار کے لیے کیا کہا گیا؟ کفار کے لیے کہا گیا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، کفار یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جہنمی ہیں۔ لیکن منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین عجیب غریب بات فرما رہے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو جو ہے کفار سے زیادہ اذیت ناک سزا دی جائے گی، اور جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس نچلے طبقے کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا انجام۔ اس کے بعد یہاں پر جو بات قرآن کے حوالے سے کہی جانے والی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب غریب انداز سے خطاب فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، تو ان کے واسطے سے جو بھی قرآن کریم کا تذکرہ کرے گا، قرآن کریم کا حوالہ دے کے بات کرے گا، تو وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ مفسرین نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہاں پر مراد وہ مردے نہیں ہیں جن کی روح نکل گئی، یہاں پر مراد وہ مردے ہیں جن مردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت العقیدہ، جو عقیدے کے اعتبار سے مر چکے ہیں، موت الشعور، جو شعور کے اعتبار سے مر چکے ہیں، موت الانسانیہ، جو انسانیت کے اعتبار سے مر چکے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر جو عطف بیان کے ساتھ بات ذکر کی جا رہی ہے وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ جو بہرے ہیں، گنگے بہرے ہیں، ان کو بھی آپ نہیں سنا سکتے، اور جب خاص طور سے جب اپنا چہرہ پھیر کے جا رہے ہو تو ان کو آپ سنا نہیں سکتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ جو لوگ موت العقیدہ ہیں، موت الفکر ہیں، موت الشعور ہیں، موت الضمیر ہیں اور موت الانسانیہ ہیں، وہ اس قرآن سے ہدایت نہیں پائیں گے، اور قرآن میں جو فارمولے بیان کیے جائیں گے کامیابی ناکامی کے، وہ ان کو کان پہ جو بھی نہیں رینگنے دے گی۔ یہ ایک بات ذہن میں آ جانی چاہیے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک کے لیے جو دنیا بنائی ہے، اس میں خیر بھی پیدا فرمائے، شر بھی پیدا فرمائے۔ اللہ چاہتے تو خیر ہی خیر پیدا فرما دیتے، اللہ چاہتے تو شر ہی شر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب خیر کا جو خیر محض ہیں وہ ملائکہ ہیں، شر کے جو شر محض ہیں وہ شیاطین اور ابلیس ہیں، اور خیر اور شر سے جو مرکب ہے وہ انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ کائنات خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اور ابتدائے آفرینش سے لے کے آج تک حق و باطل کا ایک مارکا برپا ہے۔ حق و باطل کا جو مارکا برپا ہے، اس مارکے کے اندر اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہم لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہم کبھی نا امید نہ ہو جائیں، کبھی ہم پست ہمت نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے نا امید لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید وہ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ میں ساری باتیں قرآن سے اس لیے کر رہا ہوں کہ انسانی باتوں کے اندر خدشہ ہے کہ اس میں خواہشات کو دخل ہو جائے،
لیکن قرآن نے جو بات بیان کی وہ اٹل ہے، اس میں تبدیلی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے، حق و باطل کا معرکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف ابلیس ہے، عزازیل، جس کے سجدوں سے پورے آسمان پٹا ہوا تھا اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ سجدہ نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے ہیں مٹی سے، اور مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا فرمایا، ان میں سور پھونکا، جان ڈالی، اور جان ڈالنے کے بعد ابلیس سے فرمایا کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ یہیں سے حق و باطل کا معرکہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور عقلی دلیل دی کہ انا خیر منہ، میں جو ہے اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ بہتر ہے، افضل ہے، اور مٹی مفضول ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے سازشی جال بچھانا شروع کیا، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابلیس کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اپنی خلافت سے سرفراز کرنے والے ہیں، تو اس نے یہ تہیہ کیا کہ اس کو خلافت سے محروم کرنا ہے، تو اس نے تدبیریں کی اور اس شجر ممنوعہ تک پہنچا دیا کہ جس شجر ممنوعہ کو کھانے سے منع کیا تھا، لا تقربا، کہا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیے گا۔ اس نے بہلایا، پھسلایا اور بھٹکایا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو تمہیں جو روکا گیا ہے اس لیے روکا گیا ہے کہ یہاں پر یہ دانہ اگر تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور میں تمہیں فارمولہ بتلا رہا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، ہر وہ آدمی جو ابلیس کے ٹولے کا حصہ ہوتا ہے وہ چالاکی کے ذریعے سے انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ۔ یہ قرآنی باتیں ہیں ساری، اور وہ یہی باور کرانے کے لیے تمام تدبیریں کرتا ہے، تمام ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، تمام ذرائع استعمال کرتا ہے، اور ذرائع استعمال کرنے کے بعد جیسے ابلیس نے تمام ذرائع استعمال کی، اور ذرائع استعمال کرنے کے بعد ابلیس نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے جو فارمولہ دے رہا ہوں اس فارمولے میں تم عمل کر لو، یہ دانہ کھا لو، ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھا لیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر جب احساس ہوا تو اتنا روئے کہ اللہ کے عرش کو پیار آ گیا، اللہ کو پیار آ گیا، اللہ کی رحمت جوش ماری، اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی تقدیر فیصلہ کر رہی ہے قیامت تک کے لیے کہ باطل کو شکست ہوگی، حق کو غلبہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو اس غلطی کے باوجود خلافت سے سرفراز فرما کر ابلیس کو ہمیشہ کے لیے راندے دربار کر دیا۔ یہ پہلا معرکہ تھا جو ابلیس اور انسان کے درمیان وجود میں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ زمین پہ اترتا ہے، اور زمین پہ اترنے کے بعد دوسرا معرکہ حق و باطل کا وجود میں آتا ہے کہ حابیل اور قابیل کا آپس میں تصادم ہوتا ہے۔ قابیل حابیل کو شکست دے دیتا ہے اور حابیل کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی اور ہمیشہ کے لیے زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور قابیل کے لیے ہمیشہ کے لیے نامرادی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ قیامت تک جتنے قتل کیے جائیں گے وہ قابیل کے کندھے پہ آئیں گے۔ یہ دوسری مثال وجود میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے، اور مزید آگے بڑھتے بڑھتے نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آتا ہے تو وہاں پر کچھ احکامات شروع ہوتے ہیں، اور احکامات شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو نوح کی بات مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نوح کی بات نہیں مانیں گے وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فما آمن معہ الا قلیل، ان کے اوپر ایمان لانے والے طبقے کی مثال چند تھی، جیسے آٹے میں نمک کے برابر۔ اب نوح علیہ السلام اللہ کے احکامات کے مطابق محنت کر رہے ہیں، تو جو وہاں سے گزر رہا ہے وہ آنکھیں مٹکا کے ان کے اوپر طنز کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کیا نوح تم کشتی جو چلاؤ گے وہ خشکی کے اندر چلاؤ گے، اور کوئی اس کے اندر جا کے پخانہ کر رہا ہے، کوئی اس کے اندر جا کے پیشاب کر رہا ہے، غلاظتیں کر رہا ہے، اور تمسخر کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے،
اور ظاہری شکل اور ظاہری تجزیہ نگار جب تجزیہ کرنے بیٹھ رہے ہیں تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو اتنا بڑا طبقہ ہے، دوسری طرف مٹھی بھر لوگ ہیں، تو یقینی بات ہے کہ غلبہ حاصل جو ہونا ہے وہ کثیر طبقے کو حاصل ہونا ہے، اور ناکام و نامراد جو ہونا ہے نوح علیہ السلام کو ہونا ہے۔ لیکن پھر تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے کہ نوح علیہ السلام جس لشکر کو لے کے کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہی لشکر کامیاب ہوتا ہے، اور جو اتنا بڑا طبقہ ہوتا ہے وہ پورا طبقہ دنیا کے اندر اس کی نسل مٹا دی جاتی ہے، اس کی تاریخ سے اس کے ناموں کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ناکامی نامرادی ان کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ آنے والے گروہ کو وہ کامیابی عطا کی جاتی ہے، وہ سربلندی عطا کی جاتی ہے کہ دنیا دیکھتا ہے کہ ان کو آدم ثانی کا خطاب دیا جاتا ہے، اور نسل انسانی انہی سے پروان چڑھتی۔ تاریخ پھر یہاں پر کہیں گے نہیں چھوڑیے بس آپ چھوڑیے، انہوں نے بھی اصرار کیا، انہوں نے منع کیا، اصرار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے پوچھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میری تو الحمدللہ صبح سے بسم اللہ ہو چکی، کئی چیزیں میں بیچ چکا ہوں، یہ میرا پڑوسی ہے اس کی آج صبح سے بسم اللہ نہیں ہوئی، تو لہذا یہی کپڑا اس کے پاس بھی آپ جا کے اس سے خرید لیجیے۔ اب بتلائیے کہ جب اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کے لیے ایسا کریں گے تو کیا اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی؟ ظاہری اسباب کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کے ساتھ مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، اسباب و وسائل کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تقدیر کا فیصلہ دیکھا جائے تو وہاں پر فیصلے میں حق و غلبہ لکھا گیا ہے۔ یہ قرآنی باتیں، قرآن کے اوراق گردانی کیجیے، آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سفر آگے چلتا ہے، آگے چلتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنے اسباب کے اعتبار سے، اپنی سلطنت کے اعتبار سے، اپنے پروپیگنڈے کے اعتبار سے، اپنے جاسوسوں کے اعتبار سے، اپنے تمام تدبیروں کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو ختم کر دیا تھا۔ یذبحون ابناءہم کہ بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، حتیٰ کہ دائیاں جو میٹرنیٹی ہوم تھے وہ اس بات پر تھے کہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ جہاں پر انسان کی عقل ختم ہو رہی ہے، جہاں ماں کی ممتا چیخ اٹھتی ہے، وہاں پر قدرت کی تقدیر نظر آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے القی فی یم کہ اس کو تم دریا نیل میں ڈال دو، اور پھر اس کے بعد دریا نیل کو کہتے ہیں اس کی حفاظت کر کے اس مقام تک پہنچ جاؤ جس کے خوف سے بچوں کو مار رہا ہے، ہم اس بچے کو اس کے گھر میں پرورش کروا کے دکھائیں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہیں پرورش پاتے ہیں، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ لاہو لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بغیر وسائل کے دریائے نیل پار کر جاتے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ تاریخ کے ان دریچوں کے اندر ڈوب رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے مقام عبرت بن رہا ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم تمہارے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ قیامت تک کے لیے اندھوں، بہروں، لنگڑے، لولوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اب آپ دیکھیے تقدیر کچھ لکھ رہی ہے، مورخین کچھ لکھ رہے ہیں، دنیا وہ عجیب منظر دیکھ رہی، یہ قرآن کی اوراق گردانی سے مل رہی ہیں باتیں۔ پھر آگے چلیے، آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک دعوت لے کے کھڑے ہو رہے، اپنے پرائے سب دشمن، چچا مخالف، بھتیجے مخالف، رشتہ دار مخالف، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ عکاظ بازار میں دیکھا جا رہا ہے کہ ابو جہل وہ پتھر مار رہا ہے، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم چاہتے ہو دنیا کے اندر فلاح، تم چاہتے ہو آخرت کے اندر فلاح، تم چاہتے ہو دنیا کے اندر امن، تم چاہتے ہو دنیا کے اندر عزت، تم چاہتے ہو آخرت کے اندر عزت، تم چاہتے ہو خوشیاں، تم چاہتے ہو دولت، تم چاہتے ہو ثروت، تم چاہتے ہو سرمایہ، تم چاہتے ہو حکومت، تم چاہتے ہو اقتدار، تم چاہتے ہو مساوات، تم چاہتے ہو اخوت، تم چاہتے ہو بھائی چارگی، تم چاہتے ہو ہمدردی، تم چاہتے ہو صلہ رحمی، تم چاہتے ہو ایثار و قربانی کی وہ بے نظیر مثالیں، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی، امن کی دعوت، خوشیوں کی دعوت،
مساوات کی دعوت، عزت کی دعوت، عورت کو مقام دلانے کی دعوت، باپ کو باپ کا مقام، ماں کو ماں کا مقام، بیٹے کو بیٹے کا مقام، شوہر کو شوہر کا مقام، اور اولاد کو اپنے ماں باپ اور بڑوں کی تربیت کا مقام، وہ سب کی دعوت۔ دوسری طرف ابو جہل کو دیکھیے، ابو جہل ہاتھ میں پتھر لیا ہوا ہے اور پتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پہ مار رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہے یا ایھا الناس لا تکذبوه فإن لا تصدقوه فإنه کذاب، اے لوگو تم ان کی تصدیق نہ کرنا، وہ جھوٹے، پلے درجے کے جھوٹے۔ ظاہری اسباب کے اندر وسائل سب ایک طرف ہیں، قوت ایک طرف ہے، شوکت ایک طرف ہے، اقتدار ایک طرف ہے، لیکن تقدیر دیکھ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے کنز مخفی ہیں، جو اس کائنات کے نوشہ ہیں، وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ مورخین جب لکھنے بیٹھیں گے تو ظاہری اسباب میں لکھیں گے کہ مکی زندگی کو دیکھ کر اسلام کا عروج ناممکن ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے اور شیب ابی طالب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ چمڑے کو بھگو کے سکا کر جلا کر کھانا پڑتا ہے، گٹلیاں جو کھجور کی گٹلیاں ہیں ان کو چوس کر اپنی بھوک کو مٹانا پڑتا ہے، نہ شادی نہ بیاہ نہ رشتہ داریاں، سب ختم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سب کرنے والے انسانیت کے لمبردار ہوتے ہیں۔ اور پھر دنیا وہ رخ بھی دیکھتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں تو آسمان اور چرخ بری ان واقعات سے کانپ جاتا ہے، زمین تھر تھرا اٹھتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزم و ہمت کے پیکر، رحمت للعالمین، سرور کونین، وہاں پر بھی ان کے قدم ثبات کے اندر جنبش پیدا نہیں ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے مدد آ رہی ہے، غیب سے مدد آ رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، حکم ہو رہا ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیے ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالا جائے۔ اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ میری قوم ناسمجھ ہے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو جائے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے، دنیا کیا دیکھتی ہے کہ ہجرت پہ مجبور کیا جاتا ہے، ہجرت کرنے کے بعد وہاں پر بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر رونما ہوتا ہے، وسائل کے اعتبار سے 2 طاقتیں کم اور زیادہ، لیکن ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ اور ادنا ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور تاریخ لکھنے کے اندر مجبور ہو جاتی ہے، اور تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، جنگی اسٹریٹجی بنانے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ 313 کہاں، اور جو بیمار ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ مدینے کے بخار نے ان کو لاغر کر دیا ہے، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس مکمل بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جو اپنے ملک سے دربدر ہو کے آئے ہیں، جن کو کھانے کو میسر نہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ایک طرف پورا لاہو لشکر وسائل کے ساتھ آنے والا، وہ ایسے تتر بتر ہوتا ہے اور ایسے نامراد ہوتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، اور قرآن اس دن کو یوم الفرقان قرار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اس کو آپ قانون فطرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ فصل کی آبیاری کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، درخت کے پنپنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، اسلام کے عروج کے لیے خون کے قطرات چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر غزوہ احد رونما ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی جو مقدار مطلوب ہوتی ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر مصعب ابن عمیر جیسا شہزادہ شہید ہو جاتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر خدا وہ شہید ہو جاتے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین تقدیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خون کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ خون فراہم ہو جاتا ہے تو غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق رونما ہوتا ہے۔ غزوہ احد کی کامیابی سے وہ لوگ بڑے حوصلہ مند ہو جاتے ہیں، اور بڑے حوصلے کے بعد، بڑی ہمت کے بعد پوری دنیا سے لشکر لے کے آتے ہیں کہ محمدی چراغ کو گل کر دینا ہے، اسلام کو ختم کر دینا ہے، اسلام کو مٹا دینا ہے، اسلام کو جو ہمارے راستے میں آ رہا ہے اس کو رون ڈالنا ہے، اس کے ایک ایک فرد کو خون سے نہلا دینا
دینا ہے، اس کی آنکھوں کو نکال دینا ہے، اس کی ہڈیوں کو سرما بنا دینا ہے، اس کے پاؤں کو توڑ دینا ہے، اس کے دماغ کو پاش پاش کر دینا ہے. یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. اور قرآن اس واقعے کو ایسے عجیب غریب انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس سے زیادہ بلیغ انداز سے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے اذ زاغت الابصار، آنکھیں تھرا گئی، وبلغت القلوب الحناجر، کلیجہ منہ کو آ گیا، وتظنون باللہ الظنونا، عجیب عجیب توہمات پیدا ہو گئے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومنوں کی آزمائش آئی اور ان کے ایسے جیسے فاؤنڈیشن سے کسی عمارت کو ہلا دیا گیا. اور پھر اگر مورخ یہاں پر صرف یہ واقعہ لکھنے کے لیے بیٹھتا تو کہتا کہ محمدی چراغ گل ہو گیا، مدینہ پامال ہو گیا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا تھا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، کہ ہم حق کو باطل کے سر پہ مارتے ہیں. فاذا هو زاهق، اور اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور دنیا نے دیکھا، تاریخ بدل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الان نغزوہم، اب ہم پیش قدمی کریں گے، ولا یغزوننا، وہ ہم پر پیش قدمی نہیں کر سکتے. دنیا کی تاریخ نے وہ بات دیکھی اور پھر اس کے بعد کے واقعات نے اس بات کو ثابت کیا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس دنیا کے اندر حق و باطل کا مارکا ہے، اور حق و باطل کے مارکے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو 3 اقسام بیان کی ہیں، اس کے اندر سے ہم کو انتخاب کرنا ہے کہ اس حق و باطل کے مارکے میں ہم کفار میں بننا چاہتے ہیں، منافقین میں بننا چاہتے ہیں، یا مومنین برحق میں بننا چاہتے ہیں. تینوں کے انجام بھی اللہ نے ذکر فرما دیے، تینوں کی حقیقتیں بھی بیان فرما دی. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا قد خلت تلک سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ سنت اللہ کے جتنے بندے گزر گئے ماضی کے اندر ان کے ساتھ جاری. اور پھر مستقبل کے لیے نوید سنا دی کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. حق و باطل کا مارکا ہوتا رہے گا اور اس حق و باطل کے مارکے کے اندر فتح اور آخری انجام والعاقبۃ للمتقین کا فیصلہ ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد آخری بات، چونکہ وقت ہو گیا ہے، آخری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں یہ تفصیلات ذکر فرما دی اور اللہ کے دشمنوں نے جب بار بار شکستیں کھائیں اور شکستیں کھانے کے بعد انہوں نے اس بات کے اوپر یقین بٹھا لیا کہ مسلمان کو میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی، تو انہوں نے مستشرقین کی ایک جماعت تیار کی اور اپنی دولت اور تجوریوں کا منہ ان کی طرف کھول دیا. اور مستشرقین نے پورے حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی کہ مسلمانوں کو ناکام اگر کرنا ہے تو ان کی 4 بنیادوں سے ان کا راستہ توڑ دو، ان 4 بنیادوں کو بدنام کر دو. نمبر 1 کتاب اللہ. آپ مسلسل واقعات دیکھ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. نمبر 2 رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قابل بحث بنا دو، کتاب اللہ کو غیر مبدل باور کرا دو. نمبر 3 سنت رسول اللہ، احادیث کے ذخیرے کا انکار کر دو اور ایسی ایسی باتیں عوام میں عام کر دو جس کے نتیجے میں عوام جو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں ان کے منہ سے بھی یہ نکلنے لگے حدیث کا کوئی ذکر ہی نہیں، حدیث بیکار، 200 سال بعد تیار ہو. نمبر 4 مسلمانوں کا جو ایک عملی فریضہ جہاد ہے اس کو بدنام کر دو.
یہ چاروں کاموں پر کام ہو رہا ہے، اس ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر مجھے کسی مزید دلیل اور تفسیر کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے لیے جو مرکزیت کی ضرورت ہے، اس مرکزیت کو توڑ دو۔ انہوں نے بغداد کے اندر اسلامی سلطنت کے ساتھ جو کیا وہ ہوا، پھر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو کیا وہ کیا، وہ آپ میں سے کسی کو پوشیدہ نہیں، یہ قریب زمانے کی باتیں ہیں، سلطنت عثمانیہ۔ اب اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی ایک واحد جگہ ہے حرمین شریفین۔ یہ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پورے مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حرمین شریفین کو جہاں پر مسلمان اجتماعی طور پہ جمع ہوتے ہیں، اور ساری ہماری تدبیریں، جب مسلمان اپنے تمام رذائل کے ساتھ حرم پہنچتا ہے، بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے، تو اس کا ایمان دوبارہ سیکل شدہ ہو جاتا ہے، ایمان جاگ جاتا ہے، ایمانی چنگاری شعلے جوالہ بن جاتی ہے۔ مسلمان مختلف قوم اور رنگ و نسل کے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو ان میں عالمی اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، دوبارہ قرآن سے تعلق جڑتا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق ملتی ہے، اس کی فکر پیدا ہوتی ہے، قرآن کی اور گردانی کی فکر ہوتی ہے۔ تو ایک واحد ذریعہ ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا، اور وہ ذریعہ ہے حرمین شریفین۔ تو لہذا حرمین شریفین کے اندر ایسے مسائل پیدا کر دو کہ ایک دفعہ پروپیگنڈا کر دو کہ وہ سوائن فلو آ گیا، مسلمان حج پہ نہ آئیں، حج کی پالیسی اتنی مشکل کر دو کہ مسلمان حج میں نہ آئیں، حج کو اتنا مہنگا کر دو کہ مسلمان حج میں نہ آئیں۔ اور جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو اب فیصلہ کیا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر ایک آزاد حکومت قائم کی جائے، حرمین شریفین کے اندر تمام وہ وسائل بروئے کار لائے جائیں جو کسی اسلامی سلطنت کو توڑنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے سامنے تین طبقات ہیں، ایک مسلمان کا طبقہ ہے، ایک کافر کا طبقہ ہے، ایک منافق کا طبقہ ہے۔ کافر کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ ہے، فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک حرم نہیں آ سکتا، یہودی حرم نہیں آ سکتا، نصرانی حرم نہیں آ سکتا، عیسائی حرم نہیں آ سکتا، یہودی حرم نہیں آ سکتا، مجوسی حرم نہیں آ سکتا، ہندو حرم نہیں آ سکتا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، اپنا لباس بھی مسلمانوں والا بنائے گا، مسلمانوں میں شادی بھی کرے گا، ایک ہاتھ میں قرآن بھی پکڑے گا، لیکن اس کی نشانیاں دیکھو، منافقین کی صف میں دیکھو، منافقین کی فہرست میں دیکھو، منافقین کی علامت میں دیکھو، وہ تو حرم بھی آئے گا، وہ حرم کے اندر بھی جائے گا، وہ ہمارا اہل کار بھی بنے گا، یہود کے لیے کام بھی کرے گا۔ تو پھر نوبت یہ آئے گی کہ دنیا دیکھے گی کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں گے اصل اسلام وہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اسلام غلط ہے، جو علماء نے بیان کیا وہ غلط ہے، جو صحاح ستہ میں بیان کیا وہ غلط ہے، جو کتاب اللہ میں بیان کیا گیا وہ غلط ہے، پھر دنیا دیکھے گی۔ تو اس لیے ایک نئی سازش تیار کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت باطل کا وہ فیصلہ جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، کہ ہم حق کو باطل کے دماغ پہ مارتے ہیں، اس کا بھیجا پاش پاش کر دیتے ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ بالکل ایسے ظاہر ہو رہی ہیں جیسے سورج نکل رہا ہو۔ انسان کو روشنی کی امید ہوتی ہے، انسان کو دن کی امید ہوتی ہے، تاریکی چھانے کی امید ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ مسئلہ مسلحتوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ امت کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حرمین شریفین کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک نئی سازش تیار ہو چکی ہے، وہ سازش ہے حرمین شریفین کے اندر انتشار پیدا کر دو، عرب ممالک میں انتشار پیدا کر دو، جس کے نتیجے کے اندر مسلمان عرب میں حج کرنے نہ جا سکیں، مسلمان عمرہ کرنے نہ جا سکیں، مسلمان اپنے ایمان کو تازہ نہ کر سکیں۔ تو لہذا اس وقت ہر طرف سے مسلمان علماء حق یہ آواز لگا رہے ہیں کہ تحفظ حرمین شریفین ہونا چاہیے، ہم تمام اختلافات کو بھلا دیں۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات کہی گئی، روم کی طرف سے کہی گئی کہ اے معاویہ تمہاری علی سے اختلاف ہے، تمہارا علی سے اختلاف ہے، تو آؤ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رومی کتے تو سن لے کہ اگر تم نے مکے پر حرمین میں حملہ کیا تو یاد رکھو کہ علی کے حرامت دستے میں معاویہ کو تو پائے گا۔ تو اس وقت اسی جذبے کی ضرورت ہے، اس وقت اسی حمیت کی ضرورت ہے، اس وقت اسی غیرت کی ضرورت ہے، اس وقت اسی ولولے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ
یہ خوشخبری بھی سن لیجئے، قرآن سے سن لیجئے، کسی مولوی کی زبانی نہیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے تمام تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم جتنے پروپیگنڈا کرو گے، تم میڈیا استعمال کرو گے، تم انٹرنیٹ میں استعمال کرو گے، تم جرائد استعمال کرو گے، تم جتنے وسائل استعمال کرو گے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم اپنی باتوں کے اندر رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یقین رکھیے، میرا عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن ازلی پیغام ہے، ابدی پیغام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں کوئی تعویل نہیں، صاف صاف کہہ رہا ہے، بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ حق و باطل کا معرکہ ہوگا، لیکن انجام والعاقبۃ للمتقین ہوگا۔ انجام کس کے لیے ہوگا؟ انجام ان کے لیے ہوگا جو متقین ہوں گے، جو ثابت قدم ہوں گے، جو اللہ کے لیے جینا جانتے ہوں گے، جو اللہ کے لیے مرنا جانتے ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، کیا آپ سب اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حرمین کے محافظ ہم ہیں؟ اگر حرمین پہ آنچ آئی تو پہلے طاہر ہوگا اس ہمارا دستے میں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیں، تمام لوگ یاد رکھیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ یاد رکھیں کہ حرمین شریفین پر اگر غدغن کیا گیا، کوئی معاملہ کیا گیا، تو پورے امت مسلمہ 1.5 ارب مسلمان سب کا راستہ حرمین کی حفاظت ہوگی، حرمین کے سائے تلے اپنی گردن کٹانا فخر محسوس کریں گے۔ مسلمانوں بے غیرت نہ بن جاؤ، مسلمانوں اپنے ایمان کو باقی رکھنے کی فکر کرو، مصلحتوں کو فراموش کر دو، لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھ لو اللہ کا فیصلہ ہے انک لا تسمع الموتى۔ وہ لوگ جو موت الضمیر ہیں، موت الشعور ہیں، موت الفکر ہیں، موت الانسانیہ ہیں، وہ اس پیغام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ان کے لیے اللہ نے یہ لکھ دیا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گنگے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے لہم قلوب لا یفقہون بها، دل تو ہیں لیکن سمجھ نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ وقت کی پکار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، حرمین کی حفاظت، بیت اللہ کی حفاظت مسلمانوں کی ایمان کا معاملہ ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے فرمایا کہ ان 2 شخصوں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، اپنے وزیر سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا مدینے میں کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنا پورا لشکر لے کے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ اس مدینے کے اندر بسے ہوئے ہیں وہ سب آئیں، ایک دروازے سے آئیں، ایک دروازے سے نکل جائیں۔ ہر آدمی آتا، جو ان کو تحفہ دینا ہوتا وہ تحفہ دیتے، لیکن وہ 2 شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ نظر نہیں آئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کچھ اور لوگ بھی باقی رہ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں 2 افراد ہیں جو نہایت نیک و متقی پرہیزگار ہیں، اور وہ جنت البقیع کے پاس کھٹیا کے اندر رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے۔ انہوں نے کہا ان کو بھی بلاؤ، اور دونوں افراد کو بلایا گیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ وہی 2 شخص تھے جن کی آنکھیں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دیکھی تھی، اور ان کو پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوٹھڑیا میں لے کے گئے، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ سرنگ کھود رہے تھے، سرنگ کھودتے کھودتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر تک پہنچنے والے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نکال کر اس کی بے حرمتی کریں۔ تو یاد رکھیے یہ انہی آبا و اجداد کی نسل ہے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں، ان کو حرمین شریفین سے کوئی تعلق نہیں، تو لہذا ہم پورے ایمانی عقیدے کے ساتھ اپنے پورے وسائل استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ ہم متحد ہو جائیں،
فکری انتشار سے باہر نکلیں اور پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں. اگر کبھی پریشانی ہو قرآن کھول کے دیکھ لیں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ ہم اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے کریں.